نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جو عبادت فرض ہے وہ نماز ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہوگا۔ نماز کسی صورت اور کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بار بار نماز کا حکم آیا ہے، لیکن دیکھیں کہ کہیں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں بار بار وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ نماز قائم کرنے سے مراد ہے نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ اور سنت کے عین مطابق صحیح وقت پر پابندی سے 5 ٹائم خود بھی پڑھنا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنا۔ قائم کرنے سے مراد 5 وقت کی پابندی سے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی نہیں، کبھی 2 پڑھ لی اور 3 نہیں، کبھی 4 پڑھ لی تو 1 نہیں۔ اس کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے۔ نماز قائم کرنے سے مراد پابندی کے ساتھ مقرر وقت پر اور سنت کے مطابق خود بھی نماز پڑھنا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کسی کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، چھٹا، کسی کو 5واں، کسی کو چوتھا اور تیسرا، اور کچھ لوگ تو آدھی نماز کا ثواب لیتے ہیں۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو دین کا علم بھی ہے، نماز کی اہمیت بھی پتہ ہے۔ تندرستی میں وہ دنیا کے سارے کام آرام سے کر لیتا ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، وہ تندرست ہے، لیکن وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، گویا نماز کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں، ویسے گھنٹوں کھڑے ہو کر اور چل پھر کر باقی سارے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ اور کچھ لوگ آدھی نماز اور کچھ لوگ نماز کا کچھ حصہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھو کہ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ کچھ نماز بیٹھ کر بھی پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ وہ صرف اس صورت میں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے اگر انسان اتنا بیمار ہے کہ وہ بالکل بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور دنیا داری کے باقی کام بھی وہ کھڑے ہو کر بالکل نہیں کر سکتا، بالکل اس سے کھڑا ہوا ہی نہیں جا رہا، تو پھر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں کہ باقی سارے کام وہ کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کر رہا ہے، لیکن صرف نماز کے لیے وہ بیٹھ رہا ہے۔ مسلم میں حدیث ہے کہ امام ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لو، اور اگر کروٹ کے بل بھی نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو جس انداز میں بھی لیٹے ہو اسی انداز میں اشارے سے پڑھ لو، اللہ پاک ضرور قبول کر لیں گے۔ انسان بیمار ہو یا سفر میں ہو تو عام حالت کی طرح تسلی اور خشوع و خضوع سے نماز تو وہ نہیں پڑھ سکتا۔ انسان کی اس نماز میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی جو وہ اپنے گھر میں یا اپنی قریبی مسجد میں تندرستی کی عام حالت میں اپنی روزمرہ روٹین میں جو اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے نے مقیم ہوتے وقت اپنے شہر میں اپنے گھر کی قریب کی مسجد میں نماز پڑھی اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی، اب بیماری اور سفر میں تو وہ ایسے نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا اس کو انعام کے طور پر اس کا وہ اجر لکھو جو اس نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان عام طور پر روزمرہ کی روٹین میں اور صحت کی حالت میں جس طرح خشوع و خضوع اور تسلی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے یا کہیں سفر پہ ہو اور بیماری اور سفر کی وجہ سے وہ اس طریقے سے اچھے سے نماز نہیں پڑھ سکتا جس طرح وہ عام روٹین میں پڑھتا ہے، جس طرح اس کی عادت ہے پڑھنے کی، تو اللہ تعالیٰ
اسے اس کی جو وہ والی نماز جو اس کی بیماری کی نماز ہے، جو اس کی سفر کی نماز ہے، جو اسے تکلیف کی وجہ سے اچھے سے نہیں پڑھی جا رہی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نماز کا ثواب ویسے دے گا جیسی نماز وہ عام حالت میں پڑھتا ہے، تندرستی کی حالت میں پڑھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان تندرست ہے پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو آدھی نماز کا اجر ملتا ہے، تو پھر ہم کیوں تندرست ہوتے ہوئے بھی اور ہمت ہوتے ہوئے بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا نماز کا کچھ حصہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد تو کوئی دلیل اور بات رہ ہی نہیں جاتی۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نماز نہیں پڑھتی، اور مسلمانوں کی کچھ تعداد ایسی بھی ہے جو نماز تو پڑھتی ہے لیکن اس کی ادائیگی اور کیفیت اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے سامنے پیش کرتی ہے، سنت کے مطابق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، اس نے نہ تو رکوع مکمل کیا اور نہ سجدہ۔ جیسے آج کل اکثر لوگ تیز تیز نماز پڑھتے ہیں کہ رکوع میں بھی پوری طرح جھکتے نہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور ابھی سیدھی طرح کھڑے ہوتے نہیں کہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، اور ابھی ایک سجدے سے اٹھتا ہی نہیں ہے سر تو فوراً دوسرے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ شخص بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھو۔ وہ پھر پڑھ کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے، آپ رکوع میں جاتے تو اتنا لمبا رکوع کرتے کہ ہم سوچتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا بھول گئے ہیں۔ جب آپ رکوع سے اٹھتے تو اس پیار کے انداز سے کھڑے ہوتے اور اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہم سوچتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو اتنا لمبا سجدہ ہوتا کہ ہم سوچتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا بھول گئے ہیں۔ جبکہ ہماری نمازیں ہم دیکھیں، ہر کوئی خود اپنا یہ جائزہ لے سکتا ہے، خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اپنی نمازوں کو دیکھ سکتا ہے کہ آج ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ چلیں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی لمبی اور تسلی والی نہیں، لیکن کچھ تو اچھی ہو، کچھ تو ان کے قریب ہم پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہم بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں بھی پڑھ سکتے تو کچھ تو ہم اتنی اچھی پڑھیں کہ وہ قبولیت کے درجے پہ پہنچ جائیں، وہ اللہ کو پسند آ جائیں۔ ہم لوگ رکوع سے اٹھتے ہی سیدھا کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتے، اور سجدے میں اور ایک سجدے کے بعد سیدھا بیٹھ کر ابھی دو سجدوں کے درمیان کی کوئی دعا بھی نہیں پڑھتے اور پھر فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ آخر ہم کس کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ کس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اس ذات کا کیا مقام ہے، کیا تکریم ہے، کیا عظمت ہے، کیا حق ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ایک معمولی سے افسر کے سامنے بھی ہم اگر کھڑے ہوں تو بہت ادب اور احترام سے، عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم پوری کائنات اور ہم اپنے پیارے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ادب اور طریقہ بھی نہیں آتا کہ کس طرح عاجزی سے کھڑے ہونا چاہیے اور نماز اس طرح پڑھنی چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ایک مسلمان بہت محبت اور پیار اور عاجزی سے ایک اچھا اور کامل وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں پردہ ہٹا دو، میرا بندہ مجھ سے ملاقات کرنے آ رہا ہے۔ تو جب تک وہ انسان خشوع و خضوع اور تسلی اور محبت سے اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلسل اسے دیکھ کر مسکراتے رہتے ہیں۔ تو جب آپ نماز پڑھیں تو آپ یہ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ جب آپ یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھ کر محبت سے، تسلی سے نماز پڑھیں گی تو دیکھنا آپ کی نماز کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ یاد رکھیں جب ہم تیز تیز نماز پڑھتے ہیں اور سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، اس کا صحیح حق ادا نہیں کرتے تو نماز ختم ہوتے ہی وہ نماز گندے اور بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے۔
اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ نماز خود اس نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، کہ اللہ تجھے بھی ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہمیں اپنی نماز میں الفاظ بھی اور حرکات بھی بہت محبت اور آرام سے تسلی سے ادا کرنے چاہیے۔ الفاظ بھی تیز تیز نہ پڑھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کریں، ان کے معنی کو ذہن میں رکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اپنے اللہ کی کون سی تسبیح بیان کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، کیونکہ نماز اللہ اور بندے میں ایک ملاقات ہے۔ اس ملاقات کو خوبصورت بنائیں اور آپ سمجھ کر سوچ کر ان کے میننگ پہ پورا توجہ دھیان رکھ کر پڑھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے رب سے۔ کچھ لوگ الفاظ کو جلدی جلدی اور تیز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی الفاظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی اور ان کے معنی غلط ہو جاتے ہیں، اور بجائے اجر ملنے کے الٹا ہم گناہ اور عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ محبت، سکون اور تسلی سے الفاظ ادا کریں۔ جیسے کچھ لوگ بڑی تیز پڑھتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح اتنی تیزی سے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح رکوع اور سجود کی جو تسبیحات ہیں وہ بھی بہت تیز پڑھتے ہیں، کیونکہ اوورآل وہ ساری نماز ہی تیز تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں آرام سے ادا کرنا چاہیے، جیسے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی، اس طرح آرام سے تسلی سے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ رکوع اور سجود میں ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کی کم از کم تعداد 3 ہے، یعنی یہ کم از کم ہے، آخری لیمٹ ہے کہ اس سے زیادہ کم ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو کیوں ہم نے خود کو اس کم از کم پر اور اتنے تھوڑے پر فکس کیا ہوا ہے؟ زیادہ تر لوگ صرف 3 بار پڑھتے ہیں کہ 3 بار پڑھنا چاہیے، کیوں ہم اس کو 3 سے 5، 7، 9، 11 یا 15 تک نہیں لے جاتے؟ ہم نے جب خود اللہ سے اپنے لیے کچھ طلب کرنا ہو، کسی چیز کی چاہت ہو، تو ہم زیادہ سے زیادہ کی طلب اور چاہت رکھتے ہیں، لیکن جب اس پوری کائنات کے مالک اور رب، جس نے ہمیں زندگی، صحت اور تمام نعمتیں عطا کی ہیں، جب اس کا شکر ادا کرنے کی باری آتی ہے تو ہم تھوڑے پر اکتفا کرتے ہیں کہ بس گزارا کرنے والا معاملہ کرتے ہیں کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں، رکوع اور سجود کو لمبا کریں، اور اپنی تسبیح کی جو تعداد ہے وہ کم از کم 5 تک تو ضرور ہی رکھیں، 3 تک محدود نہ کریں۔ 3 تو آخری لیمٹ ہے کہ اتنا تو لازمی پڑھنا ہے۔ تو ہم اپنی تسبیحات کو 5، 7، 9، 11 زیادہ تعداد میں کر کے اپنے رکوع اور سجود کو لمبا کریں، اپنی نماز کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور مزین کریں۔ اور نماز ختم کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ دیر مصلی پر بیٹھے رہیں، یہ نہیں کہ نماز پڑھی اور بس 2 منٹ میں مصلی سے اٹھ گئے، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ کچھ دیر تسبیحات، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ انسان نماز کے بعد جتنی دیر تک مصلی پہ بیٹھا ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، تب تک فرشتے اس انسان کی مغفرت اور رحمت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے رہتے ہیں۔ تو جن کو فرشتوں کی دعائیں مل جائیں، اس سے خوش نصیب انسان کون ہوگا؟ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں؟ یقیناً ہم ایسا چاہیں گے۔ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو اس سے سجدوں کی توفیق چھن جاتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک نماز کے بعد آپ کا دل دوسری نماز کے لیے تڑپے تو آپ سمجھو کہ آپ کی پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ ویسے بھی حدیث میں بھی ہے کہ جب ایک انسان ایک نماز ادا کر لیتا ہے تو ایک نماز ادا کرنے کے بعد جب اس کا دل دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اس کا دل، اس کا دھیان ادھر ہی اٹکا رہتا ہے کہ کب اذان ہو اور میں دوسری نماز پڑھوں، وہ اسی چاہت میں رہتا ہے کہ میں بس فوراً کب اذان ہو میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جاؤں۔ تو جب ایک انسان ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ نماز کی ہی حالت میں ہے، مسلسل اس کو ویسا ہی اجر ملتا رہتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی اور نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی علامت ہے۔ یہ تو علماء کی بات ہے۔
اصل تو اللہ ہی کو پتہ ہے کہ ہماری نماز اور ہمارے نیک اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں، لیکن ہم کچھ حد تک اس بات پر ہم یقین رکھ سکتے ہیں اور اللہ سے امید لگا سکتے ہیں کہ اگر ہماری نماز، ہماری عبادت اور ہمارے نیک اعمال خالص اللہ کی رضا اور صحیح نیت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق ہیں تو پھر انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گے۔ کسی بھی عبادت اور نیکی کے قبول ہونے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، جب بھی ہم کوئی عبادت یا نیک کام کر رہے ہیں تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور نمبر 2، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق ہوگا تو انشاءاللہ وہ عمل، وہ نیکی، وہ نماز ضرور قبول ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے، ایسی نماز جو قبولیت کے درجے پر پہنچ جائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔